انکلوڈنگ علامہ ابن تیمیہ، جو سب سے زیادہ اس طرف، جن کو سلفیت کا سب سے بڑا بانی پوری تاریخ میں ایک ہی نام لیا جاتا ہے نا، ایک ہی نام، وہ علامہ ابن تیمیہ، وہ بھی تصوف کے قائلین، 30 کے قریب کتابیں اور رسائل ہیں جو انہوں نے تصوف پہ لکھے ہیں علامہ ابن تیمیہ نے۔ اب یہ معلوم نہیں ہے لوگوں کو، یہ لوگوں کو معلوم نہیں، 30 کتب اور رسائل صرف تصوف پہ لکھے، آپ اندازہ کریں۔ اب جب اللہ رب العزت نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ الرحمن کی آیت نمبر 60 ہے، تو اس کے درجے ہیں۔ تو اس کا ایک درجہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تفسیر بیان کی اور فرمایا ایک بندے کا احسان ہے اور ایک اللہ کا احسان ہے۔ بندے کا احسان اس کا عمل ہے اور اللہ کا احسان اس کی جزا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے ساتھ توحید خالص کے ساتھ آگے بڑھا، یہ حل جزاء الاحسان، جو توحید خالص کے ساتھ اللہ کے حضور آیا، اللہ اس کو اعلیٰ درجات جنت کی صورت میں ٹھہرائے گا، یہ معنی۔ اور یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مروی۔ اور اس میں آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ کرام سے پوچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر، اور پوچھا جانتے ہو کہ تمہارے رب نے اس آیت میں کیا فرمایا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ صحابہ کرام سے فرمایا تمہیں معلوم ہے تمہارے رب نے اس آیت میں کیا فرمایا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا قالوا اللہ ورسولہ اعلم۔ صحابہ کا طریقہ یہ تھا، جو بات بھی آقا علیہ السلام پوچھتے وہ جواب نہ دیتے، وہ جواب بھی آقا سے ہی سننا چاہتے تھے، یہ کمال ادب تھا۔ عرض کرتے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اب یہ بات ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے، تو کوئی جواب تو دینا چاہیے نا، بھی اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ آپ سے بھی پوچھا جائے تو کچھ نہ کچھ جواب تو آپ بھی دے لیں گے، دیں گے کہ نہیں؟ بولیے۔ مگر یہ کمال ادب ہے، وہ صاحبان احسان تھے، ان کا پورا دین ادب تھا، اور ان کے ادب کا تقاضا یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کسی چیز پر سوال پوچھیں تو جواب نہیں دینا، کہنا ہے اللہ و رسول عالم، آقا ہمیں کیا خبر، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے، تاکہ آقا علیہ السلام خود جواب مرمت فرمائے۔ یہ ان کا کمال ادب تھا، اور اتنا ادب تھا۔ اب اس ادب کی تعلیم آج دین اسلام میں کہاں رہی ہے؟ آپ حدیث کے لٹریچر کو پڑھیں، 1,00,000 حدیث پڑھ لیں، میں بڑے وثوق کی بات کہہ رہا ہوں، 1,00,000 حدیث پڑھ لیں، اس سے زائد پڑھ لیں، جہاں کوئی سوال آپ کو ملے گا کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے سوال کیا، 1,00,000 کی 1,00,000 حدیث میں پڑھیں، جہاں سوال آئے گا ان کا ایک ہی جواب ہوگا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے۔ یہ ادب ہے، یہاں تک کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا علیہ السلام نے مینا میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ کیا؟ عید کے دن، یہ خطبہ عید تھا۔ عرفات کا خطبہ الگ تھا حج کا، اور جب مزدلفہ سے گزر کے پھر مینا میں آئے تو خطبہ عید ارشاد فرمایا مینا میں۔ اس خطبے میں حجۃ الوداع، آپ کو پتہ ہے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام کا اجتماع تھا، متفق علیہ حدیث۔ تو اس خطبے میں آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا ایو یوم ھذا، بتاؤ یہ آج کون سا دن ہے؟ کیا؟ اور 10 ذی الحج تھا، یعنی 9 ذی الحج کو عرفات میں تھے، شام کو چلے مزدلفہ ہو کے 10 ذی الحج کی صبح مینا پہنچے اور آ کے قربانی کی ہے، اور قربانی کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی سے قبل قربانیاں تیار ہیں تو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، خطبہ عید ارشاد فرمایا ہے، قربانیاں تیار ہیں کھڑی ہیں۔ اس خطبے میں آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں، سب کو پتہ ہے کل حج کر کے آئے ہیں، آج عید کا دن ہے 10 ذی الحجہ، تو پوچھا ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟
اگر آپ سے بائی دی وے کوئی پوچھ لے کون سا دن ہے آج، آپ جواب نہیں دیں گے؟ بولیے، میں آپ سے پوچھوں آج کیا تاریخ ہے، بتائیے کیا تاریخ ہے؟ ہیں؟ تاریخ بتائیں گے نا؟ کون سا دن ہے، دن بتائیں گے نا؟ سمپل سی بات ہے۔ مگر ان کی تربیت دیکھیے، تصور دین کیا ہے۔ ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ تصور دین جو آقا علیہ السلام نے دیا اس کا تو پرفیکٹ ماڈل صحابہ کرام ہے نا، اور تابعین، اتباع التابعین ہے۔ تو تصور دین وہ لینا ہے یا ہمارے طبیعتوں کو جو سوٹ کرتا ہے وہ لینا ہے؟ تو لاکھ صحابہ کرام سے پوچھا ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ تو جواب بنتا ہے نا، عرض کرتے یا رسول اللہ آج عید کا دن ہے، 10 ذی الحجہ ہے۔ نہیں، مگر لاکھ صحابہ نے بیک وقت بیک زبان جواب دیا اللہ و رسولہ عالم۔ یہ ہے کمال ادب۔ آقا اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کون سا دن ہے۔ آپ اندازہ کریں، ذرا کامن سینس سے کام لیں، صحابہ کرام کی تربیت پر غور کریں، ان کے تصور دین پر غور کریں، ان کی نسبت جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے ہے اس نسبت کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کے کمال ادب کو اپریشیٹ کریں۔ 10 ذی الحجہ عید کا دن ہے، ایک آواز بلند نہیں ہوتی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا ایو شہر ھذا، کیا یہ کون سا مہینہ ہے؟ بولیے، کوئی شک کی بات ہے؟ ذی الحجہ ابھی عرفات میں ہے، مینا میں کھڑے ہیں، تو حج میں عرفات میں مینا میں کس مہینے میں جاتے ہیں؟ حج کر رہے ہیں، حجۃ الوداع۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے حج کرتے ہوئے، ایام حج میں؟ تو جواب نہیں بنتا یا رسول اللہ ذی الحجہ ہے، حج کا مہینہ۔ لیکن نہیں، لاکھ صحابہ جواب دیتے ہیں۔ اندازہ کریں کیا تصور دین اور کیا تربیت تھی، ادب ایک ہی لیول، کیا تصور تھا۔ عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کون سا مہینہ۔ آپ اٹھائیے صحیح بخاری صحیح مسلم، میں تو متفق علیہ حدیث کوٹ کر رہا ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا اشارہ کرتے ہوئے شہر مکہ کی طرف، مکہ کی طرف، فرمایا ایو بلد ھذا، یہ سامنے کون سا شہر ہے؟ مکہ کی طرف اشارہ کر، کون سا شہر ہے؟ تو جواب بنتا ہے نا یا رسول اللہ یہ مکہ معظمہ ہے۔ لیکن نہیں، سب عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ سمجھا رہا ہوں کہ احسان کیا ہوتا ہے، احسان والے لوگ کون ہوتے ہیں۔ اگر وہ اہل اسلام ہوتے تو جواب دیتے یہ حج کا مہینہ ہے، یہ مکہ شہر ہے۔ مرتبہ ایمان تک رک گئے ہوتے تو جواب دیتے یہ مرتبہ احسان تھا، جو سراسر ادب سے عبارت ہے۔ تو اس کی اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پھر اسی صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، صحیح بخاری میں ہی آگے چل کے آتی، اس میں صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ تم نے جواب کیوں نہ دے دیا؟ پھر آقا علیہ السلام پوچھ رہے تھے آج کون سا دن ہے، پوچھ رہے تھے کون سا مہینہ ہے، کون سا شہر ہے، تو کیوں نہ بتا دیا تم نے؟ بہت سی روایات بخاری مسلم میں بہت سے طریق سے حدیث یہ ہے۔ اب آگے یہ مضمون بھی آیا ہے کہ پھر فردر جب صحابہ نے یہ واقعہ بیان کیا، روایت کیا، تو ان سے پوچھنے والوں نے سوال کیا کہ آپ لوگوں نے جواب کیوں نہ دیا، کیوں چپ رہے؟ بڑی امپورٹنٹ بات، کیوں نہ بتا دیا یا رسول اللہ یہ فلاں دن ہے، فلاں مہینہ ہے، فلاں شہر ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا، تمہیں بتاتے ہیں کیوں نہ جواب دیا ہم نے۔ اس لیے جواب نہ دیا کہ جب آقا علیہ السلام پوچھ رہے تھے ہمیں یہ خیال گزرا معلوم نہیں حضور کا منشا کیا ہے، شاید وہ سارے نام بدلنا چاہتے ہوں آج۔ یہ ذی الحجہ ہے، ہمیں پتہ تھا ذی الحج ہے، جواب اس لیے یہ ممکن ہے آقا کی طبیعت میں یہ بات آ گئی اور منشا یہ ہو گیا ہو کہ اب ذی الحج کی بجائے کچھ اور مہینہ بنا دیں۔
ہمیں پتہ تھا یہ شہر مکہ ہے، نہیں بتایا، ہمارا خیال ہوا شاید آج حضور اس کا نام بدلنا چاہتے ہیں، تو پتہ نہیں مکہ کا نام مدینہ رکھ دیں، اس دن سے وہی مدینہ ہو جاتا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے سمجھا کہ شاید آج آقا علیہ السلام نام ہی سارے بدلنا چاہتے ہیں، تو ذی الحجہ کو پتہ نہیں محرم قرار دے دیں، اس دن سے محرم ہو جائے، ہم کیوں کہتے پھریں ذی الحج ہے، پتہ نہیں مکہ کو کیا اور نام دینا چاہتے ہیں، ہم چپ رہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، یہ ان کا ادب تھا۔ تو دوستو، جب عقیدہ اور ادب اس مقام پر چلا جاتا ہے، اسلام اور ایمان کی وادی سے گزر کر وادی احسان میں جاتا ہے، پھر وہ مردان حق، مردان کاملین ہوتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنہیں اللہ چاہتا ہے خود اپنے گھر تک رسائی دے دیتا ہے، چن لیتا ہے۔